अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मस्जिद नबवी में जो बेहुरमती का वाक़या हुआ है, पीटीआई के कारकुनान की जानिब से जो बेहुरमती की गई है, इस वाक़े पर बात करूंगा। मैं एक्चुअली 2-3 दिन से छुट्टियों पर हूं और सिंध आया हुआ था। तो यहाँ पे जब ज़ाहिर है, जब बंदा छुट्टियों पे होता है तो गांव में मसले मसाइल कुछ और ही होते हैं। सिग्नल्स का इशू, इंटरनेट का इशू। तो ये मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट था 2 दिन, लेकिन मैंने ख़बरें पढ़ी ज़रूर हैं और ये सारा कुछ मॉनिटर भी कर रहा था। तो सोच रहा था कि इस पर प्रोग्राम ज़रूर करूँगा। तो ये जो वाक़या हुआ है, इस पे कार्रवाई तो हुई है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया भर के मुसलमान जहाँ जहाँ जिन जिन को ये वाक़े की इतला मिली है, तो वहाँ पे उन्होंने अफसोस किया है कि मस्जिद नबवी का तक़द्दुस जिस तरह पामाल किया गया है, और वो अपने सियासी मकासद के लिए भाई सियासत अगर करनी थी तो यहाँ पर भी की जा सकती थी। यहाँ पर भी अगर इन्होंने काबीना का, वज़ीर आज़म का घेराव करना था, यहाँ पर कर सकते थे। घरों पर जा, अगर किसी के घर पर जाकर घेराव कर सकते हैं ये लोग, तो वज़ीर आज़म या काबीना का घेराव भी कर सकते थे। मस्जिद नबवी को वहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ी थी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पीटीआई का लग रहा है कि प्री प्लान ये किया गया है, और न सिर्फ टारगेट शहबाज शरीफ था, ये इनका प्लान वहाँ पर मस्जिद नबवी के तक़द्दुस को मजरूह करने का भी था। क्योंकि शेख रशीद अहमद कुछ दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये लोग, यानी शहबाज शरीफ और जितने भी सियासी जमातें हैं या वज़रा हैं जो हुकूमत में आए हैं, ये लोग मस्जिद नबवी में भी, हरम पाक में भी जाएंगे तो लोग इनको चोर चोर कहेंगे और नारे लगाएंगे। उसी तरह ही हुआ है जिस तरह शेख रशीद अहमद ने ऐलान किया था। और ये कोई पेशगोई नहीं थी शेख रशीद अहमद की। मुझे ऐसा लग रहा है शेख रशीद अहमद माजी में भी जिस तरह फैसले लीक कर रहे होते हैं, फैसले एडवांस में बता देते हैं, तो ये भी ऐसा लग रहा है कि ये भी फैसला था पीटीआई का, जो पीटीआई ने इमरान खान की या जो क़यादत में, सदारत में, ये इन्होंने डिस्कस किया है। क्योंकि वहाँ पर कोई पब्लिक नहीं थी, सिर्फ के आम लोग गए थे और उन्होंने नारेबाजी की। पीटीआई के वर्कर थे और सरकर्दा वर्कर थे। शेख रशीद अहमद के भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, उनकी भी खबरें आई हैं कि वो भी वहाँ पर नारेबाजी में मौजूद थे, वीडियो में नज़र आ रहे हैं। रुकने कौमी असम्बली है वो। तो इसी तरह इमरान खान के बहुत सारे करीबी दोस्तों के नाम भी आ रहे हैं कि वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये पीटीआई के सरकर्दा जो वर्कर हैं वो वहाँ पर गए हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वहाँ पर गए हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं कि फंडिंग की गई है, प्रॉपरली स्पॉन्सर किया गया है इस प्रोटेस्ट को, इस एहतजाज को, इस बेहुरमती के वाक़े को, जिस पर तमाम मुसलमान जो हैं अफसोस कर रहे हैं। तो पूरी कौम इसकी मजम्मत कर रही है, उलमा इसकी मजम्मत कर रही हैं, जो आम आदमी हैं, पब्लिक हैं, वो भी इस वाक़े पर दुखी हैं कि भाई पीटीआई ने ये क्या किया है। ऐसे ऐसे तो कोई जो गैर मुस्लिम होते हैं वो भी नहीं करते इस तरह। कोई यहूदी भी शायद इस तरह न करें जो इन्होंने करके दिखाया किया है। तो इस पर पूरी कौम रंजीदा है, मजम्मत की जा रही है हर तरफ से। और सऊदी हुकाम ने भी इसका नोटिस लिया है, गिरफ्तारियां भी की गई हैं, कार्रवाई भी की गई है, सज़ाएं जज़ाएं भी हो रही हैं वहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान में भी इनके ख़िलाफ़ मुकदमे की तैयारियां भी की जा रही हैं, और सोचा जा रहा है कि भाई ये जैसे ही यहाँ पर जो जो लोगों को उकसाने वाले लोग थे, शेख रशीद अहमद टाइप या इमरान खान या पीटीआई के लोग जो हैं, इनके ख़िलाफ़ भी यहाँ पर कोई मुकदमा और एफआईआर और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। क्योंकि इन्होंने इंतहा कर दी हुई है, यानी हरम पाक तक, मस्जिद नबवी तक भी जा पहुँचे हैं, और वहाँ पर भी सियासत जाकर खेली है। सियासत यहाँ पर भी की जा सकती थी। ये लोग जिस तरह मैंने कहा कि घरों का घेराव जाकर करते हैं मुखालफिन के, और जब अपनी बात आती है तो इनको माँ बहन बेटी याद आ जाती है कि जी माएँ बहनें बेटियाँ साझी होती हैं, सबकी बराबर होती हैं, और घरों का चादर चौदहवारी का तकद्दुस पामाल न किया जाए। जब जमाइमा के घर के बाहर
جا کر لوگ کوئی مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر ان کو یہ یاد آتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر یہی کام یہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قوم کو ایک تو اخلاقیات تباہ کی ہوئی ہے عمران خان نے، جو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، لوگوں کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں، اکسا رہے ہوتے ہیں، آئین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہوتے ہیں، آئین کو نہیں مانتے، آئین کی وائولیشن کر رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائیوں کی بھی تیاریاں ہو رہی ہے۔ تو یہ ملک کو انارکی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان، ان کے ساتھی، ان کے حواری۔ یہ تو ضیاء دور سے بھی بدترین انہوں نے رویے اپنائے ہوئے ہیں، حکومت میں بھی تھے اس وقت بھی، اور اب اپوزیشن میں ہیں اس وقت ابھی بھی، لیکن اس سے پہلے جب اپوزیشن میں تھے 2014-13 میں، تو اس وقت بھی ان کا یہی رویہ تھا۔ تو بہرحال اس واقعے پر گزشتہ روز جمعے کے روز ملک بھر میں علماء کرام نے، ائمہ کرام نے، مساجد کے امام صاحبان نے، خطیبوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی قوم کو اپیل کی تھی، اور اسی طرح مولانا طارق جمیل کا بھی ٹویٹ آیا تھا، انہوں نے بھی اس واقعے پر رنجیدگی کا اور مذمت کا اظہار کیا ہے۔ تو لیکن بہرحال ہر طبقے نے اس کو کنڈیم کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ اس پر خوشیاں منا رہے تھے کہ بھئی بہت اچھی عمران خان کی کامیابی ہے۔ یہ جو شیخ راشد شفیق ہیں، شیخ رشید احمد کے بھتیجے، رکن قومی اسمبلی، انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا ہے، اس میں کہا ہے کہ جی مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا ہے یہ عمران خان کی کامیابی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے، انہوں نے پری پلان کیا ہے۔ اس کو اگر کامیابی قرار دے رہے ہیں، اس پر افسوس کا اظہار کرنے کی بجائے، مذمت کرنے کی بجائے، ندامت یا شرمندگی کا اظہار کرنے کی بجائے، اور عمران خان کی کامیابی قرار دے رہے ہیں، تو یہ اب جب شیخ رشید احمد ایڈوانس میں کہہ چکے کہ بھئی ان کو چور چور کہیں گے مسجد نبوی میں، اور جب شیخ رشید احمد کے بھتیجے شیخ راشد شفیق جو ہے وہاں پر موجود ہوں، ویڈیو میں نظر آ رہے ہوں، احتجاج کر رہے ہیں، چور چور کہہ رہے ہیں وہ بھی، تو اس کے بعد پھر وہ ویڈیو بیان جاری کریں کہ جی یہ عمران خان کی کامیابی ہے، تو اس کے بعد کوئی شک نہیں رہتا اس بات میں کہ انہوں نے پری پلان یہ سارا کچھ کیا تھا۔ انہوں نے ہمارے اپنے حکمرانوں کی انسلٹ کے پاداش میں، انسلٹ کی آڑ میں کہ ان کو ہم نے رسوا کرنا ہے، توہین کرنی ہے، بے عزت کرنا ہے، اس کی آڑ لے کر جو مسجد نبوی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، تو اس کا تو کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی ایک آیت جو مریم اورنگزیب نے بھی جو ٹویٹ کی تھی، جو وہاں پر مسجد نبوی کے محراب پر سامنے لکھی ہوئی ہے کہ اے مومنوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھئی اونچی آواز میں رسول کریم کے سامنے، صحابہ کرام کو کہا حکم تھا کہ مت بولا کرو، مت بات کیا کرو، اس طرح نہ کیا کرو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو آپ لوگ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو یہ حکم تھا۔ تو لیکن پی ٹی آئی نے یہ کیا کیا یار، یہ عبادت کرنے گئے تھے لوگ، یہ عمرہ کرنے گئے تھے، ان کا عمرہ اور عبادت قبول ہوگی اس طرح کے رویوں سے؟ آپ نے کیسی عبادت یہ کرنے گئے تھے کہ آپ نے وہاں پہ شور شرابہ اور ہنگامہ اور اپنا ذاتیات جو ہے خندق اپنی نکالنا چاہیے اپنے حکمرانوں کے خلاف، اور مسجد نبوی پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تقدس اور خیال نہیں رکھا؟ تو بے حرمتی، بے ادبی، یہ ہمیشہ میں تو اس بات کو اس طرح سوچ رہا ہوتا ہوں کہ بے ادب آدمی جو ہوتا ہے اس کا کچھ نہیں ہونا، اس کو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اپنی لائف میں۔ تو یہ یعنی بے ادبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی گئی ہے، تو اس کا تو اللہ ہی ان کو ظاہر فیصلہ اللہ بھی کریں گے، لیکن سعودی حکام بھی ان کے خلاف جو کارروائی کر رہی ہیں، تو یہ اب جو حکومت کی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، باقی جماعتیں ہیں، انہوں نے تو مطالبہ یہ بھی کیا ہے کہ بھئی عمران خان پر اور شیخ رشید احمد پر بھی پابندی عائد کی جائے سعودی عرب میں داخلے پر، کیونکہ یہ لوگ بالکل یعنی انتہا کر دی ہوئی ہے انہوں نے، کوئی اخلاقیات، کوئی خواجہ آصف کے جملے میں دہراتا ہوں،
جو پی ٹی آئی کے لیے عمران خان کے لیے، عمران خان کو روبرو کہا تھا قومی اسمبلی کے فلور پر کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے، یہ ساری حدود کراس کر چکے ہیں اخلاقیات کی، قوم کی، نوجوانوں کی اخلاقیات عمران خان تباہ کر چکے ہیں، اور یہاں تک وہ یہ جا پہنچے ہیں کہ مسجد نبوی تک بھی کے تقدس کا خیال نہیں رکھ رہے۔ تو اب ظاہر ہے ان کا حساب کتاب کے دن تو آنے ہیں، ابھی رمضان شریف ختم ہونے والا ہے اور پورا ہونے والا ہے، اس کے بعد عید کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، شیخ رشید احمد کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کے جو اس طرح کے اقدامات میں ملوث لوگ ہیں، اور ان کی لینگویج بڑی یعنی افسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسی قوم کی قیادت کر رہی ہیں، یا پی ٹی آئی کے لوگوں کی قیادت کر رہے ہیں، نوجوانوں کو کس طرح کی انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ بد اخلاقی سکھا رہے ہوتے ہیں، بد کلامی، بد اخلاقی، اور اس کی انتہا کی ہوئی ہے۔ اور میں تھوڑی دیر پہلے بھی فواد چودھری کا بیان پڑھ رہا تھا کہ یہ ابھی اقتدار میں ہیں لوگ، لیکن ان کو لوگ ٹھڈے لگا کر نکالیں گے اقتدار کے۔ اب یہ لینگویج استعمال کی جا رہی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے انتہا کی ہوئی ہے گالم گلوچ کی۔ تو اعتزاز احسن ان کو جی جی بریگیڈ کے نام سے پکارتے تھے کہ گالم گلوچ بریگیڈ، جی جی بریگیڈ یعنی گالم گلوچ بریگیڈ۔ تو یہ گالم گلوچ بریگیڈ کا حساب کتاب کے دن قریب ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ ان لوگوں پہ جنہوں نے بے حرمتی کی ہے مسجد نبوی کی، ان پہ پابندی، باقی سزائیں، جرمانہ، قید، یہ تو سارا کچھ اپنی جگہ پر جو خبریں آ رہی ہیں، لیکن ان کا پاکستان میں بھی حساب کتاب ہونا ہے، اور جو جس طرف یہ قوم کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، نوجوانوں کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ریاست، میرا نہیں خیال کہ ریاست اور حکومت اس کی کوئی ان کو مزید اجازت دے سکتی ہے۔ امید پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔